السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کا سارا پیر کامل کاملارا رہنما، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اور آج اعلیٰ حضرت کا ذکر کرنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا ایک دو شعر توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ، آپ یوں حضور کی شان بیان فرماتی ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ آگے فرماتی ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت حضور کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، قیامت میں نہ مانے گا، یعنی خدا قیامت میں نہ مانے گا اگر مان گیا تو۔ کل کا معنی کیا ہے؟ آج مانو۔ جیسے ہارون رشید اور اس کی بیگم زبیدہ خانم آ رہی تھی، دونوں راستے میں ایک فقیر پاؤں کے نیچے مٹی کے گھر بنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ جنت کے محل ہے، جنت کے محل ہے۔ زبیدہ خانم نے کہا کتنے کا ہے؟ کہا کہ 10 روپے کا ہے۔ ہارون رشید نے کہا بیوقوف، یہ کچھ جنت کے کہہ رہا ہے؟
پاؤں کے اوپر مٹی ڈال کے پاؤں کو کھینچ لیتا ہے. یہ تو کھلونے ہیں بچوں. کہنا نہیں چھوڑ, فقیر ہے, روٹی کھا لے. رات سویا ہارون رشید بادشاہ, کیا دیکھتا ہے؟ 2 محلے ہیں, ان کے ایک جیسے دروازے ہیں, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ زبیدہ خانم کا محل ہے. ہارون رشید نے اندر جانے کی کوشش کی تو اسے روکا گیا کہ یہ تیری بیوی کا ہے, یہ جنت کا محل ہے, پیچھے ہو جا. صبح ہوئی, جلدی فقیر کے پاس پہنچا, کہا فقیر یہ لے 10 روپے اور ایک گھر مجھے بھی دے. فقیر نے کہا ادھر کر ہاتھ. 10 روپے اٹھا کے اس کے ہاتھ پہ دھرے ہارون رشید کے, کہا اپنے 10 روپے لے اور چلا جا, آج 100 روپے کا ہے. آج 100 روپے کا. کل میری بیوی نے لیا 10 کا 100 کا. کہا کل ویکھیا بغیر سودا سی تے اج تو ویکھ کے آیا ہے. انڈٹا سودا ایویں ہوندا ہے تے ویکھیا سودا 100 روپے دا ہوندا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں آج مان میرے نبی کو, اگر کل مان بھی گیا تو ہارون رشید کی طرح تجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. پھر آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, قیامت میں نہ مانے گا اگر مان گیا تو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یوں اس کو مل کے پڑھیں تاکہ سب کا سناخانی میں حصہ ملے, تاکہ میں چند باتیں عرض کروں یوں سب سمجھانے کے لیے. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرا نام مٹانے والے, مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرا نام مٹانے والے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ. سارے مل کے کہیں یا رسول اللہ. جب میرے شعر آخر پہ پہنچے تو آپ نے مل کے کہنا یا رسول اللہ. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, بلند آواز سے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور کا نام مٹانے والے مٹ گئے, رب کعبہ کی قسم ہے. ابو جہل مٹ گیا, ابو لہب مٹ گیا, عتبہ مٹ گیا, شیبہ مٹ گیا. حضور کا نام مٹانے والے مٹ گئے. کملی والے کے غلاموں, حضور کا نام مٹانے والا کا نام بھی مٹ گیا. حضور کا نام چومنے والوں کا نام آج بھی زندہ باد ہے. ابو بکر زندہ باد, عمر زندہ باد, عثمان زندہ باد, علی زندہ باد, طلحہ زندہ باد, سلیمان زندہ باد, وہ کالے رنگ والا حبشے کا سردار زندہ باد. حضرات اوپر والا لاؤڈ سپیکر بند ہو رہا ہے, معمول کے مطابق جو تشریف لے آئیں, کافی حضرات تشریف فرمائیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی چند باتیں, اس کے بعد انشاءاللہ وقت پورا ہو جائے گا. ایک بار محبت سے فرمائیے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں, ایک بار پھر مل کے سرور لیں. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرا نام مٹانے والے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. پھر حضور کی شان یوں بیان فرماتے ہیں, یہ سارے آپ کے اشعار قرآن کا ترجمہ ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, یوں ہی ان کا چرچا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اعلیٰ فرماتے ہیں جب تک ہے دم میں دم رضا, جب تک ہے دم میں دم, کیا بات ہے سبحان اللہ. جب تک دم میں دم ہے رضا ان کا ذکر سناتے جائیں گے. حضور کے ذکر سے ہمیں کوئی روک سکتا نہیں, کوئی دنیا کی طاقت روک سکتی نہیں. آپ حضرت بلال کو دیکھیں, زبان پر گرم سیخیں لگائی گئیں. اللہ کیا بات کیا بات کیا بات یا رسول اللہ. ریشہ درنگیا پڑا یا اللہ اکبر, محبت سے سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر,
بلال پاک کی زندگی کو پڑھے، زبان پر گرم سیخی، کپڑے اتار کے گرم پتھروں پر لٹایا جاتا، پاؤں کے اندر کیل مارے جاتے، لیکن وہ کہتے تھے اپنے نبی کا نام چھوڑ دے۔ بلال کے منہ سے ہی لفظ دو نکلتے تھے، یا حضور کا اور اللہ کا نام آتا تھا، یا دوسرا جواب یہ کہ میں نے کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا تھا، کلمہ چھوڑنے کے لیے، یا پھر رہی دنیا کے اندر اس 1400 سال کے بعد رب کعبہ کی قسم ہے، اس رہی کائنات کے اندر جب اس پوری کائنات میں حضور کے 1400 سال بعد ٹانگیں بھی نہیں ہے، ویل چیئر پر ہے، پوری کفر نے طاقت لگا دی، پیسے لٹا دیے، دولت لٹا دی، دنیا نے ہر طرح کے رنگ کھیل لیے، لیکن بابا خادم حسین کبھی ڈولا نہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا رہا۔ حضور کا نام کبھی اس نے چھوڑا ٹانگیں بھی نہیں ہے۔ امریکہ دہل گیا، انڈیا دہل گیا، یورپ دہل گیا، یہ کہاں سے پھر دوسرا سلطان محمود غزنوی آ گیا؟ یہی ذوالقارہ پیدا ہو گیا تھا، یہ سلطان محمود غزنوی آ گیا، یہ نور الدین زنگی کا جانشین آ گیا۔ تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو حضور کے عاشق کا علم ہے نا، فرمایا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرا نام مٹانے والے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، مل گئے کبھی چرچا تیرا، کبھی چرچا تیرا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، قیامت میں نہ مانے گا اگر مان گیا تو، آج بن جا حضور کا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں ہے میرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پھر ایک بار سرور لینے کے لیے پڑھیں، جب تک دم میں دم ہے رضا، مل کے پڑھیے، جب تک دم میں دم ہے رضا، جب تک یعنی ساہ کے اندر ساہ ہے، جسم میں ساہ ہے، جب تک دم میں دم ہے رضا، ذکر ان کا سناتے جائیں گے، جب تک دم میں دم ہے رضا، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت جو شعر محبت و سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو یعنی حضور نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، وہ جان ہے تو یہ جہان ہے، وہ جان ہے تو یہ جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام اگر دل کرے تو مل کے پڑھ لو، نہیں تو میں تو پڑھتے ہی جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، وہاں اٹھیں گے بھی تمہارے لیے۔ یہ شعر مل کے پڑھ لیں، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو بالا، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو بالا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ، دونوں عالم کا دولہ، اپنے مولا کا پیارا، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو بالا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، وہاں اٹھیں گے بھی تمہارے لیے۔ محبت سے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں ایک حدیث سے اسٹارٹ لیتے ہیں۔ پہلے قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی، اس کا مختصر ترجمہ سن لیں۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، یا اللہ نے خطاب ایمان والوں کو فرمایا ہے،
کوئی اپنے آپ کو جو مسلمان کہتا ہے وہ سارے سنو. اللہ نے یہاں یہ نہیں ایمان والوں کا ذکر فرمایا، مسلمانوں یہ نہیں فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مولا وہ سچے لوگ کون ہیں؟ فرمایا میرے سچوں کی 4 جماعتیں. مولا وہ کون سی جماعتیں ہیں؟ فرمایا پہلی جماعت من النبیین، وہ انبیاء کی جماعت ہے. دوسری جماعت والشہداء، شہداء کی جماعت ہے. تیسری جماعت والصدیقین، سبحان اللہ، سچوں کی جماعت ہے. چوتھی جماعت والصالحین، سبحان اللہ، انبیاء کی جماعت سچی، شہداء کی جماعت سچی، صدیقین کی جماعت سچی، صالحین کی جماعت سچی. فرمایا یہ 4 جماعتیں سچی ہیں. یہ 4 جماعتیں سچی ہیں. آگے قرآن فرماتا ہے، توجہ چاہوں گا ترجمے کی اور آپ کی توجہ. اللہ نے فرمایا 4 جماعتیں سچی ہیں. پہلے شروع فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ 3 کہہ دے پہلے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پہلے 3 کہہ دے. پھر یا اللہ سچی جماعتیں کون سی ہیں؟ 4 من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 جماعتیں سچی ہیں. مولا ایمان والوں کو خطاب بھی ہو گیا، ایمان والے ڈر بھی گئے، ایمان والے سچوں کے ساتھ بھی ہو گئے، اور ان 4 جماعتوں کو بھی مان لیا. مولا انعام کیا ملے گا؟ اللہ کا قرآن بولتا فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا. یہ 4 جماعتیں آپ بھی تار جائیں گے، تیرا بیڑا بھی تار جائیں گے. ان کا دامن نہ چھوڑنا، ان کا دامن پکڑنے رکھنا. جب دامن پکڑ کے رکھے گا یہ آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے، تجھے بھی ساتھ لے جائیں گے. اللہ کے نبی کے غلاموں، تفسیر روح البیان کے اندر آیا ہے اور مشکاہ شریف کے اندر حدیث موجود ہے. اور نبی علیہ السلام کے غلاموں، ابو داؤد شریف پڑھ رہا ہوں، جلد نمبر 2 پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 233 سے پڑھ رہا ہوں. مشکاہ شریف پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 32 سے پڑھ رہا ہوں. تفسیر روح البیان جلد نمبر 4 سے پڑھ رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنے 100 سال کے بعد جو عاشق آتا ہے، 100 سال کے بعد جو عاشق آتا ہے، اس کا نام حضور نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمایا ہے. آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمایا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد دینا. سبحان اللہ. فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس کو بڑے بڑے علماء نے لکھا، یعنی بے شک ہر صدی کے آخر پر اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ایک مجدد بھیجے گا جو امت کے لیے ان کے دین کو تازہ کر دے گا، ان کے دین کو تازہ کر دے گا. اور یہ علماء نے تحقیق کی ہے، لیکن سرچ کی ہے اس حدیث سے کہ اپنے زمانے میں وقت
پاتے 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 14ویں صدی کا مجدد جو ہے اس کا نام امام احمد رضا ہے، اس کا نام امام احمد رضا ہے۔ یہ امت کے دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ ترجمہ کنز الایمان اٹھاؤ۔ اب میں نے غالباً ترجمہ کنز الایمان نہیں رکھا، نہیں یہ نہیں ہے۔ ترجمہ کنز الایمان اٹھاؤ، سب کو دعوت ہے، اس کے آخر پر پڑھو۔ اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا کے انسانوں کا پردہ کھول کے رام رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پرویزی کون ہے، دہریہ کون ہے، یہ فلاں کون ہے، عیسائی کون ہے، مرزائی کون ہے، قادیانی کون ہے، سنی کون ہے، ہر فرقے کو کھول کے اعلیٰ حضرت نے قرآن کی بات کی آیتوں سے قرآن مجید کے آخر پر کئی صفحات پر انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ آخر پر کنز الایمان شریف کے آخری 12-14 اورات پر آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے احمد رضا کون ہے، اور بیٹھا جاؤں گا آپ کی پوری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ہر مکاتب فکر، میں بد کلامی نہیں کر رہا، بدتمیزی نہیں، آپ جس مکاتب فکر کا لکھا ہوا ترجمہ اٹھا لو، قرآن ایک ہی ہے، قرآن ایک ہی ہے، ترجمے اپنے اپنے، ترجمے آپ جس فقہ کا ترجمہ اٹھا لو، جس محدث کا، جس مولوی کا، جس مذہب کے امام کا آپ قرآن مجید کا ترجمہ اٹھا لو، اور ترجمے میں ہر عالم نے ترجمہ بسم اللہ کا کرتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے۔ کیا لکھا ہے؟ میں کسی کو گالیاں تو نہیں دے رہا یار، آپ کے امام کی شان بیان کر رہا ہوں، اور چھوڑے سب کو، اپنا مسلک سمجھو، عقیدہ اہل سنت سمجھو، رب کعبہ کی قسم ہے آپ خاموش نہ بیٹھا کرو، پہنچا چاہوں گا اہل سنت وہ ہے ہم الحمدللہ حضور کی ساری بیویوں کا احترام کرنے والے ہیں، الحمدللہ۔ نمبر 2، ہم حضور کے سارے صحابہ کا احترام کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم کسی صحابی کو تبرہ کرتے، سارے بولے کسی صحابی کو تبرہ کرتے، اب پھر آپ پر آئے، ہم حضور کی ساری بیویوں کا ادب، ہم حضور کے سارے صحابہ کا ادب، ہم حضور کی چاروں بیٹیوں کو ماننے والے، ہم حضور کی چاروں بیٹیوں کا ادب کرنے والے، ہم حضور کی اولاد کا ادب کرنے والے، ہم حضور پر ایمان رکھنے والے، آپ کی پھپھیاں آپ کے چچا پر ایمان رکھنے والے، قدیم اور صحابہ سے جو مذہب آیا وہ مذہب اہل سنت ہے جو امام احمد رضا نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہر عالم نے ترجمہ یہ لکھا شروع اللہ کے نام سے، کیسے؟ ایسے نہیں ہو چوک، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت۔ اعلیٰ حضرت فرما رک اچھا اللہ رک، پہلے شروع نہیں ہے، پہلے اللہ ہے، سبحان اللہ۔ پہلے شروع نہیں ہے، پہلے اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جس کو بات سمجھ گئی مجھے ہاتھ اٹھا کے زیارت کراؤ، یہ تو قرآن کی بات ہے۔ سبحان اللہ اونچی آواز سے، نعرہ تکبیر اونچی آواز سے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زندہ باد کہنا امام احمد رضا تاجدار بریلی، تاجدار بریلی، اونچا امام اہل سنت۔ آپ نے فرمایا اور بولے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہا ترجمہ ٹھیک ہے، ترجمہ اونچی بات ہے، ترجمہ تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے تو شروع کی لگاتا ہے، پہلے اے اللہ تو اللہ سے شروع کرنا۔ کہا شروع اللہ کے نام سے، یوں نہ کہے، یہ ترجمہ میں لکھا ہے پڑھو، کہا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اونچی بات سے سبحان اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کے نام سے۔ کیا؟ اللہ کے نام سے۔ آپ ہر مکاتب فکر کا، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہر مذہب، ہر مکاتب فکر، ہر گروہ، ہر دولہ، ہر فرقے کا ترجمہ اٹھاؤ، ترجمہ شروع اللہ کے نام سے۔ ہمارے امام
یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا امام ہے جس کو احمد رضا کہتے ہیں۔ کون احمد رضا؟ جس کا باپ بھی عالم، جس کا دادا بھی عالم اور بزرگ تقوی والے لوگ تھے۔ عید کا دن آتا تھا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ طالب علموں کو نئے کپڑے سلا کے دیا کرتے تھے، حلوہ، مٹھائیاں، اور آپ بیٹھ جاتے، بچوں کو تقسیم کرتے اور ان کو کھلاتے، مسکراتے۔ کسی نے آ کے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ہائے، ہر آدمی اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، یہ میرے نبی کے دین کے طالب علم امام محمد رضا کے بچے ہیں۔ کوئی اپنے بچوں کو کھلا کے خوش ہوتا ہے، احمد رضا اپنے مدرسے کے بچوں کو کپڑے نئے سلا کے، کھانا گھر سے پکا کے، حلوہ دلا کے ان کو کھلاتا ہے۔ بظاہر میں خوش ہو رہا ہوں، حقیقت میں میرا محمد خوش ہو رہا ہے، حقیقت میں میرا نبی خوش ہو رہا ہے۔ میں نے تو اللہ اور اپنے نبی کو خوش کرنا ہے۔ کون احمد رضا؟ جس نے 1000 کتاب لکھی، سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ کون احمد رضا؟ جس نے 1000 کتاب لکھی۔ کون احمد رضا؟ جس نے 13 سال کی عمر کے اندر مکمل علوم حاصل کر لیے۔ کون احمد رضا؟ جس نے 2 سال کی عمر کے اندر 2.5 گھنٹے کا خطاب محفل میلاد، حضور کے میلاد پر گنوہاں پر تقریر کی، اور ہندوستان کے بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے محدث بیٹھے تھے، انگلیاں منہ میں رہ گئی۔ کہا 2 سال کا بچہ 2.5 گھنٹے کا خطاب ہو بھی حضور کے میلاد پر، سبحان اللہ اونچی بات ہے۔ اور تقسیم کا علم، علوم کے اندر علماء سے پوچھے، سب سے مشکل فتویٰ ہے بہن بھائیوں کی جائیداد تقسیم کرنے کا۔ مشکل فتویٰ کون سا ہے؟ جائیداد کا تقسیم کرنا۔ اعلیٰ حضرت نے جب علم مکمل کیا، تعلیم مکمل فرمائی، تو سب سے پہلے آپ نے فتویٰ میراث پر دیا، جو سب سے مشکل تھا۔ پہلا فتویٰ باپ نے بھی پڑھا، دادا نے بھی پڑھا، مفتیوں نے پڑھا، کلام ہوگی احمد رضا نے علم حاصل کرنے کے بعد پہلا فتویٰ میراث پہ لکھا، وہ بھی اعلیٰ اور صحیح۔ اتنا مجدد، آپ کا کیا تذکرہ کروں۔ آپ کوئی سوال کرتا تھا، آپ کی منہ کی زبان کے نیچے جواب ہوتا تھا، وہ بھی سوال پورا نہیں کرتا تھا، جواب پہلے آپ ارشاد فرما دیتے۔ بڑے بڑے علماء، ایک مکہ کے اندر آپ حج پر گئے، وہاں ایک کتاب لکھی گئی، آپ نے مطالعہ کیا، پھر وہ کتاب کہیں گم ہو گئی۔ قاضی مکہ کو پتہ چلا کہ کتاب نہیں مل رہی، آپ نے فرمایا یہ بتا پوچھو، کوئی کاسٹ بھیجو، ایک بریلی کا امام ہے جس کا نام احمد رضا ہے، پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے، بریلی کا احمد رضا ہے، پتہ کرو اس سال وہ حج پہ آیا تھا کہ نہیں۔ جب معلوم کیا گیا کہ اس سال حج پر احمد رضا آیا تھا، کہا پھر پوچھو وہ کتاب پڑھی تھی، کہا پڑھی تھی، کہا پھر پوچھو وہ کتاب ساتھ لے گئے تھے کہ چھوڑ گئے تھے، کہا اتنے پیسے نہیں تھے خریدنے کے لیے، مطالعہ کیا تھا پھر رکھ گیا۔ فرمایا کتاب گم ہو گئی، بیٹھنے والے نے کہا کتاب گم ہو گئی۔ احمد رضا نے فرمایا کلمے اٹھاؤ، کاغذ اٹھاؤ، میں اللہ کے فضل سے، نظر مصطفیٰ سے جو ایک بار کتاب پڑھ لیتا ہوں وہ مجھے حفظ ہو جاتی ہے، تو میں لکھو احمد رضا ساری کتاب لکھا دیتا ہے، احمد رضا ساری کتاب لکھا دیتا ہے، وہ احمد رضا۔ یہ شیش محل تاریخ پاکستان پڑھو، آپ کے والدین کندھار کے تھے، افغانستان کے رہنے والے، آپ قوم کے پیدائش تھے، قبیلہ پٹھان خاندان، اور آپ کا دادا سعید اللہ خان، یعنی آپ کے والد کا نام نکی، آپ کے دادے کا نام علی رضا، آپ کے دادے کے والد کا نام محمد سعید اللہ خان تھا۔ یہ سعید اللہ خان یعنی آپ کی چوتھی پشت میں پہلا دادا، آپ کا والد، آپ کا دادا، دادے کا باپ، یہ کندھار سے آیا تھا، اور یہ مغلیہ خاندان کے دور میں یہ اس سرکاری محکمے میں ملازم آیا تھا۔ پھر یہ شیش محل والی جتنی جگہ ہیں یہ ساری حضرت امام محمد رضا کے پردادے نے خریدی تھی۔
کس نے خریدی تھی؟ میں دکھانے کو تیار ہوں، پڑھانے کو تیار ہوں، آپ تاریخ پڑھیں، پاکستان پڑھیں۔ اب یہ ساری جگہ خریدی تھی۔ جب مغلیہ خاندان نے کہا یہاں قلعہ بنایا جائے، اتنا رقبہ یہ سب سے زیادہ سعید اللہ خان آپ کا ہے، تو یہاں سرکاری قلعہ بنایا جائے۔ آپ نے فرمایا بنا لو۔ یہ زمین ساری پاکستان کے لیے ہمارے امام احمد رضا کا پردادا فی سبیل اللہ دے کے آپ وہاں سے ہندوستان ہجرت کر گئے۔ پھر آپ ہندوستان بریلی کے شہر میں مکمل مقیم ہو گئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، امام احمد رضا خان کو جلسے کے لیے لیا جا رہا تھا پالکی کے اندر، یعنی یہ ڈنڈا ہے، اس کے درمیان پالکی ہے، آگے بھی آدمی نے اٹھایا، پیچھے بھی آدمی نے اٹھایا، تو اٹھانے والے جو مزدور تھے ان میں ایک سید بھی تھا۔ تو اچھا سے بات سننی ہے، ٹائم کم ہے۔ ایک سید بھی تھا، تو کچھ چند قدم چلے نا تو احمد رضا آپ کے اور میرے امام، نام لیجئے برکت کے لیے، آپ کے اور میرے امام نہیں، ایسے نہیں، آپ کے اور میرے امام نہیں، بلند بلند، امام احمد رضا، احمد رضا نہیں پڑھنا، احمد رضا، بلند بلند، امام احمد رضا چند قدم پالکی لے کر گئے، فرمایا رکھ دو پالکی رکھ دی گئی۔ آپ نے سب مزدوروں کو سامنے بٹھایا اور آپ اتحیات میں بیٹھ گئے، کہا تم میں سے آپ 4-5 جو اہلکار تھے، مزدور تھے، فرمایا تم میں سید کون ہے؟ سارے کانپ اٹھے، کہا یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا پھر پوچھا کون ہے سید؟ نہ بولے، پھر پوچھا کون ہے سید؟ کہا حضور آپ ان باتوں کو چھوڑیں، ہم نے آپ کو جلسے پہ لے کے جانا ہے، ہم نے مزدوری لی، آپ پالکی میں بیٹھے، ہم آپ کو لے جاتے ہیں۔ آپ کا نورانی چہرہ تھا، آپ اتنا بڑا امامہ مانتے تھے، جتنی دیگ کے اوپر تھال ہوتا ہے، تھال اس سے بڑا، یعنی یہاں سے اتنا کہہ لو جتنی ہماری ٹوٹیاں ہیں، اتنا بڑا امامہ، 5 آدمیوں کے سوٹ بنتے تھے، اتنا بڑا امامہ، اور جہاں بھی صبر میں ہوتے۔ کیا بات ہے احمد رضا کی، اللہ اکبر۔ پھر کہا کون ہے؟ کہا حضور چھوڑیں، کہا نہیں۔ پھر آپ نے واسطہ دیا، فرمایا تم مزدوروں میں تمہیں جو سید ہے اس کو تجھے تیرے نانے کا واسطہ دیتا ہوں، جو بھی سید ہے ادھر آ جا۔ سید کو مجبوراً آنا پڑا، واسطہ بڑا تھا، واسطہ اللہ جزا دے، جو بولے گا اللہ جزا دے، سبحان اللہ، واسطہ بڑا تھا۔ امام احمد رضا نے کہا جو سید ہے اس کے نانے کا واسطہ آگے آ جا۔ سید آیا، پرانے کپڑے تھے، پگڑی پرانی تھی، امام احمد رضا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، سنیو تمہارے امام کی شان پڑھ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنا امامہ اتارا، احمد رضا نے محمد کے بیٹے کے قدموں پہ بڑی پگڑی رکھ دی۔ محمد سے سبحان اللہ کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں توجہ فرماؤ، آپ کا امام سید کو اپنے سامنے بٹھا کے اپنی پگڑی سید کے قدموں پہ رکھی، کہا تجھے واسطہ تیرے نانے کا، آج تو پالکی میں بیٹھ جا، احمد رضا تجھے کانٹوں پہ نہیں، احمد رضا تجھے سر پہ اٹھائے گا، سر پہ اٹھا کے لے جائے گا، اور آج احمد رضا ہاتھ باندھتا ہے تجھے تیرے نانے کا واسطہ، کبھی نانے کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کرنا، اگر وہاں میں پھنس جاؤں، سنیو تمہارے امام کی شان ہے، سید کی بارگاہ میں احمد رضا کہہ رہا ہے، سید بیب شاہ، اے سید صاحب، شاہ صاحب، اے میرے محمد کا بیٹا، اے علی کا بیٹا، اے حسین کا بیٹا، امام باقر کا بیٹا، حسن حسین کا نور نظر، اگر تیرے نانے کو قیامت کے دن مجھے پکڑا بھی جاؤں، دربار میں میری پیشی ہو جائے، آج میں ہاتھ جوڑتا ہوں وہاں میرے سر پہ ضرور پہنچ جانا، مجھے نانے سے چھڑا لینا۔ سید بھی سید تھا، سید نے کہا اعلیٰ حضرت وہ تو بعد کی بات ہے، مجھے یہ توجہ، پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے، آپ کیسے بولیں گے، وقت ختم ہے، توجہ سے آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے، اس انداز میں کہیں آمنہ کا نام، حسین کا نانا، امت کا والی، کائنات کا رسول، نبیوں کا امام اپنے روزے میں خوش ہو جائے۔ سید نے کہا امام احمد رضا وہ تو بعد کی بات ہے، ساری باتوں پر میں اتفاق کرتا ہوں، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اتنا تو بتا تجھے پتا کیسے چلا کہ میں سید ہوں؟ سبحان اللہ، تجھے پتا کیسے چلا؟ اگلے جملے پہ آپ نہ بولے تو پھر میری
پوچھا آپ کو پتا کیسے چلا؟ احمد رضا کی چیخیں نکل گئی، قدموں پہ گر گیا، کہا سید مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس پالکی کے مزدوروں میں مجھے میرے محمد کی خوشبو آ رہی تھی، میرے نبی کی خوشبو آ رہی تھی، میرے آقا کی خوشبو آ رہی تھی، میرے مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے ان مزدوروں میں میرے نبی کی خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے کہا پالکی رکھ دو، ان مزدوروں میں میرے محمد کا کوئی بیٹا ہے، بیٹا ہے حضور کے غلاموں، یہ ہے احمد رضا، یہ ہے سنیوں کا امام جو آخر پہ کہتا ہے، توجہ سے آپ بھی پڑھ لیں تاکہ پھر انشاءاللہ کبھی پھر سے آپ فرماتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، پڑھ لیجیے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو بالا، دونوں عالم کا دولا، اپنے مولا کا پیارا، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، وہاں اٹھیں گے بھی تمہارے لیے، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سارے حضور کی سراخان بن جاؤ، یہی بات ہے آخری، حضور کی سراخانی پر بات مکمل ہوگی، رب کعبہ کی قسم ہے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، وہاں اٹھیں گے بھی تمہارے لیے، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو بالا، دونوں عالم کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، یعنی حضور سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، قیامت میں نہ مانے گا خدا اگر مان گیا تو، آج یا رسول اللہ کہہ لے، آج یا رسول اللہ کہہ لے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آقا تیرا نام مٹانے والے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، پھر فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں آقا پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، پھر فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں ہے میرا تیرا، اعلیٰ حضرت آخری شعر توجہ اور سبحان اللہ اونچی بات، جب تک دم میں دم ہے رضا، یعنی جب تک سا میں سا ہے، سارے حضور کے ثنا خان بن، جب تک دم میں ہے دم رضا، ذکر ان کا سناتے جائیں گے، جب تک دم میں ہے دم رضا، حضور کا عاشق ہے، آل نبی کا غلام ہے، نام لو رضا، احمد رضا، شعر میں نام آتا ہے، سارے نام لیں تاکہ سب کے گناہ معاف ہو جائے، ولیوں کا نام لینے سے گناہ مٹتے ہیں، نبیوں کا نام لینے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، آپ نام لیں تاکہ آپ کے گناہ مٹے، ہم حضور کے غلام بن جائیں، جب تک دم میں دم ہے رضا، جب تک دم میں دم ہے رضا، ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اللہ آپ کی میری حاضری قبول فرمائے، اعلیٰ حضرت کی بڑی باتیں ہیں باقی رہ گئی، اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ماں باپ کے زندہ ہے اس دنیا سے سب کے گناہ معاف فرمائے، اللہ کریم اس عاشق